آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس، جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آپ بآسانی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وبارك وسلم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میری امت کے لوگوں سن لو وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ دس بے تک تواڈے خون یا اموالکم تواڈے مال یا اعراضکم تواڈی عزت فإن دماءكم من پاک من پاکی پکی گل کوئی کسوٹا نہیں
فرمایا فإن دماءکم تحقیق تواڈے خون وأموالکم تواڈے مال وأعراضکم تواڈی عزت بینکم حرام ایک دوجے سے بالکل حرام ہے. محترم پیغمبر رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر رحمت السادات جو میرا ساتھ میں پڑھ کے جس کا ترجمہ تھوڑے گوشت گزار کیتا یہ حدیث پاک کی معنات کتاب بخاری شریف موجود ہے. بیان سننا توجہ فرمانا خدا داد عقل کی دولت نو استعمال کرنا اپنے پیر و مرشد کے بابرکت فرمان کی طرف غور کرنا اور میں پورے وصوخ نال بات کروں گا کہ اگر میرے اور تواڈے مالک نے اپنے پاک پیغمبر کے ارشاد کی طرف مینوں اور تمہیں توجہ کرن کی اگر توفیق عطا فرما دیتی تو انشاءاللہ الرحمن دنیا دیا گھاٹیاں دی اور قیامت دیا گھاٹیاں بھی خدا کے فضل نال آسان ہو جائیں گی. اس جہان کے دکھ بھی مک جان گے کہ جی منزل مینوں تے تمہیں اگے آن والی ہے اس کے اندر بھی خدا کا فضل و کرم ہو جائے گا. میں سیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا جیڑا فرمان میں پڑھ کے ترجمہ تمہیں سنایا جو کلمات کو یہ بات معصوم پیغمبر کی معصوم زبان کو نکلے نے جڑے میں تھوڑے دوست گزار کیتے ہیں اور جس کا آسان ترجمہ سنایا یہ حدیث کی ایک معتبر کتاب بخاری شریف میں موجود ہے. ہمیں یاد ہوگا کہ تقریباً 2 جمعے گزرے نے جب میں اور کسی اس مقام سے پہنچے کہ اللہ کا وعدہ جو مریم علیہ السلام نال سی وہ پورا ہو گیا. جس کام کے متعلق اللہ رب العزت نے جبریل کی معرفت مریم علیہ السلام نے جو وعدہ کیتا تھی جدو پاک دامن بی نے پوچھا کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا مینوں تو بیٹے کی خوشخبری دینا ہے کہ تیرے گھر پتر ہوے گا کہ مینوں تو اج تک رب دیا بندیا کسی بندے نے ہاتھ ہی نہیں لایا اور میرا کسی ناجائز تعلق بھی نہیں نہ بطریق حلال اور نہ بطریق دوسری پوزیشن دے میں نے بالکل کسی بچر نے حق نہیں کیا کہ میرے گھر لڑکا کس طرح ہوگا کہ جیڑا جواب جبریل نے دیتا وہ پھر سن لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اس جواب پر صرف غور فرمانا اللہ والو خدا کے آخری پیغمبر کے امتی کہلانے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرنے والوں یعنی محمد ہی کہلانے والوں صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ سننا جبریل نے جواب دیتا کہ کان کذالک کہ قال ربک هو علی حین تیرے رب نے اسی طرح فرمایا تو مشکل سمجھنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سے بالکل آسان وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا.
یہ گل تیرے سے بڑی مشکل ہے، تینوں اوکھی نظر آ رہی ہے، تو تیرا اللہ فرماندا ہے کہ میرے سے بڑی آسان ہے، کوئی کام نہیں جڑا میرے سے اوکھا ہوگا، کہ کوئی مشکل نہیں جو میں آسان نہ فرما سکا، کیونکہ میں مشکل کو سانا کسانوں بغیر وسیلے کے ذریعے سے اسباب کے کام بن جائے تو مشکل نظر آؤں گا، اس بات سے فرمایا میں جہان واسطے نشانی کرنی ہے کہ کام بنتے رہے گا، مکان امر مقضیہ، یہ ہوں چلنا نہیں، یہ جڑا رب نے فرما دیتا ہے ہو کے رہے گا، ہو کے رہا، جس وقت ہو گیا اللہ سونے دے کماں نوں کون ڈکے، جہے کام رب نے کرنے نے انہوں دنیا کی کوئی طاقت ڈک نہیں سکتی، کون بزرگ تو بزرگ ترین شخصیت ہے جو نیک مار سکے، اللہ نے جہاں کام کرنا ہے انہوں ڈکن والی طاقت ہی کوئی، میں نے تو ٹھنڈ پا دیتی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع فرمان میں جو فرضاں کی نماز کے بعد میرا پیر و مرشد خدموں تو فارغ ہوں گے، بیان میری طرف فرمانا کہ جڑی دعا کرتے ہو کہڑی تھی کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، دنیا کے وظیفوں کے پیچھے دھکے کھانے والوں اور ان لوگوں کے بجائے پڑھنے والوں جن میں خدا رسول نال کوئی تعلق نہیں، اور وہ کلمات خدا کی جیتی زبان کو نکالنے والوں جنہ کے ایک دیر درد سے خدا کی ناراضگی موجود ہے، ذرا جگہ کے پیر کے جہانہ کے مرشد کے نبیاں کے سردار کے پیغمبروں کے امام کے ساری اولاد آدم کے سردار کا وظیفہ بھی یاد کر لو، رب الجلال کی قسم ہے رب نال وعدہ کر لو اللہ کے گھر سے بیٹھ کے کہ اللہ آج تو ہے کہ وہ وظیفہ کریں گے جس سے تیری پاک پیغمبر کا ساتھ موجود ہوئے گا، دنیا وظائفوں کے پیچھے روڑ کے تکے کھا کے اللہ تیری جیتی ہوئی جمع کی رقم کو کبھی برباد نہیں کریں گے کہ تیرے جیتے ہوئے کھا جڑے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی ہلاک نہیں کریں۔ سن لو فرمایا عرض کی تھی اللہ کی بار کر اے اللہ لا مانع لما اعطیت، اللہ جڑی چیز تو دیر پہ آنے انہوں ڈکر والا ہی کوئی نہ، پھر توجہ کرنا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ لا مانع انہوں ڈکر والا ہی کوئی نہیں، نہ تو نبی نہ تو ولی نہ تو نوری نہ تو حکیم، انہوں ڈکن والا ہی کوئی نہیں، ربا ما آتیت جنوں تو دے، لا مانع لما اعطیت، انہوں ڈکن والا کوئی یا اللہ جنوں تو دینا چاہے، ولا معطی لما منعت، اللہ جڑی چیز تو ڈک چلیے تیری ذات کی قسم انہوں دین والا ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمات سے یہ بات کرتا ہے جسے ایک کی تو فکرے ایک ایک لفظ خدا کی توحید کا دریا موجودہ ہے، ان دین بتا لو کہ فرضاں کی نماز کے بعد پڑھا کرو، اس بات سے رب کا وعدہ پورا ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیتے کہ مائی مریم لے کے برادری کو لا گئی، دھیان ذرا کرنا کہ جس وقت برادری کو لائی کہ برادری نے دیکھا کہ یہ گودی میں ایک بچہ اور ایک بچہ اٹھا کے لے آئی ہے کہ چھیتی نہ قوم کر دیے یا وَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم یہ تو کتوں ہنیر ماریا، لقد جئت شیئا فریا، یہ تو کتوں ہنیر ماریا کہ کتوں لے آندا یہ بچہ، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، ترجمہ سننا خدا کی کلام کا،
اللہ کے ارشاد کا کہ نہ دعا کرنا اللہ اس بے نصیب کو ہدایت عطا فرما دے جو ایک گھنٹہ ہے کہ تیرے قرآن کے سوائے تیری کلام سے کچھ نبی کا بھی ٹکرا ہے کہ نبی کی بھی بھائی موجود ہے اللہ ایک فضل الرحمان سے دل کو کہتے ہیں کہ یہ جانتا ہے کہ قسمت کی ہدایت تیرے کاغذات نہیں کہ مولا سے ساری جان سالوں سے بولو چھٹا کر اسی کے مظلومی کی شریعت تیری بارگاہ کی سزا کر رہے ہیں کہ جانچ پر فضل الرحمان جس نے اللہ تیرے جتو ملک کے صدر نے اور اعلیٰ جگہ اس کو متعین کر دیتا ہے ان ضرورت پہ گئی یہ تیری کلام مداخلت کر دی کہ قرآن اللہ والوں بھی وہی ہے کہ کچھ نبی پاک دیا اپنی گلا نے یا اللہ کو اس کو ہدایت عطا فرما کہ یہ ہدایت ہو کے پاگا سے نہیں پاگا سے دیکھا تو تینوں پتہ سونے تو غیبہ کا جاننے والا ہے کہ جو دیکھا تو پاگا سے تیرے کاغذات ہدایت نہیں کہ بات تو یہ اپنی ذات کا کی بڑے ساتھ گیا ساڈے کرو سانو کرو ظالم کو نجات عطا اس بات کے بھائی اور دھیان میں سن لینا بہت گندی کالو یا مریم لقد جئت شيئا فريا یا اختارو ما كان ابوك امرأ وما كانت امك بغيا اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی چنگا تیری ماں بھی چنگی اے تو کتوں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے زبان بھی تو کچھ نہیں کیا سارا گوٹی بند کر دیتا پیے نو ہی پوچھ لو پیے نو کن کلیا تو کس کو آیا میری عصمت کے چادر سے داغ نہ لگانا میری عزت کے آفتاب پر سارا نہ کرنا میری کردار میں کسی قسم کا کسی کے نہ رونا میری جد پشت پہ تانا نہ کرنا میرا قصور کوئی نہیں باشارت سارا کر دیتا مریم علیہ السلام نے اپنی کو دی طرف سے قوم کے لیے کادو کئی فن کر من کان پھر مہد کبھی ابھی وہ بھی گل کیونیں کریے جو گودی میں بچہ سے بول نہیں سکتا چلیے کچھ عقل کی گل کر یہ بات ابھی کیونیں کریے آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آپ آسانی سن سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک آسانی پہنچ سکے اللہ والوں قرآن پڑھا کرو اپنی اولاد میں بیٹی ہو بیٹا خدا کا قرآن پڑھایا کرو اور قرآن کی تفسیر حدیث خیر الانام صلی اللہ علیہ السلام سنایا کرو سے پڑھایا کرو تاکہ قرآن کا پتہ چل جائے ایک سرکوں کتیا بات کیا گلا روز کر مر جاؤں گے بزرگوں تھکے کھا کے خدا سے درخواست سے ڈر جاؤں گے کہ تھوڑی ہوتے بھی نہیں ہونی یہ اللہ کی کتاب میں نبی پاک کر سادات میں پسے پست ڈالے اس بات سے قرآن کا پڑھ کے نہ دیکھو کہ کسی درد لانے کرو قرآن سن کے نہ دیکھو اور شاید چھوڑ گزار کی زمین کو اللہ والا ہے بولی سناوے اسے پتا چلتا ہے کہ خدا کی کلام کی تاثیر ہے اللہم اجعلنا منہم فرمایا انی عبد اللہ نئے اللہ تعالیٰ کا بندہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا اس مقام سے پچھلے جمعے ذالک عیسی ابن مریم قول حق الذی فیہ یمترون اسے خطبہ ختم ہو چکا تھی لیکن تمہیں یاد ہوگا درمیان اس بات میں ایک عرض کی تھی وعدہ کیتا سی جنہوں آج الحمدللہ میں پورا کرنے واسطے خدا کو توفیق طلب کرنے واسطے تمہاری خدمت میں حاضر ہو گیا وہ پوری تھی کہ یوسف علیہ السلام سے بہتان بدھا نبی کے پتر سے نبی کے پوترے کے بے نصیبہ نے بہتان بدھا اللہ کہ اس نے لفظ کہہ دیتے ارباب اقتدار کی بیوی بیگم نے جن حاصل کے انعام حکومت سے جنہوں لوگ زلیخا کر کے پکارتے ہیں میرے رب سے میرے پیغمبر نے اس عورت کا نام کوئی نہیں دسیا کوئی راہیل کہتا کوئی زلیخا کہتا تو عبد الستار کی کپڑتا کتاب رحمت اللہ علیہ کو غلام رسول کی قصر المحسنین پڑھتا تو آسن القصص پڑھتا تو فضل شاہ کی زلیخا پڑھتا کو کسے پاسے کے لوگوں کا نام رکھتے ہیں زلیخا
تو نہ جا گئی میری ضرورت نہیں پاویں معالم نے ذکر کیتا ہوئے کہ پاویں خازن نے ذکر کیتا ہوئے کوئی وہ نام رکھے میں ساری دنیا کی جو چھان بین کے پرکھ کے جانچ کے اگر پلہ پڑیا کہ آمنا سے ڈالتا پڑیا صلی اللہ علیہ وسلم جدو پاک زبان بھی جو گل کو نہ میرے کنا تک پہنچے صحابہ کی معرفت نہ انہیں چر من نواز سے تیار نہیں دنیا کے سارے تقسیمتا پاویں کہ ہاں ابو بکر صدیق کہہ دے عمر فاروق کہہ دے عثمان بن نورین کہہ دے علی بن مرتضیٰ کہہ دے میرے پیر بھائی باقی کہہ دیں جگہ کے پیر کے مدرسے کے طلباء اور تھوڑی درسگاہ کے طالب علم اس نرانے پیر کی بات کرنے والے دنیا تو آدھا شخصیت امام کے مقتدی اگر انہوں نے کو کہہ دیتے آمنا تصدقنا کہ دوجا پاویں کچھ بھی کرے ساختان میاں مینو اللہ کے پاک پیغمبر کی پاک زبان جو بات نہیں پہنچی اتنے کثیر لکھے اتنے غریب لکھے کسی بات دنیا کا کوئی بات اور پتر لکھے اگر بہت خدا تو میں کچھ نہیں کہاں گا وہ اللہ کے دربار کے پیش سے خدا انہوں پوچھے تو کسے لے کر میں نے ان کی گل سے پورا اعتماد ہے اس بات کے بھائیوں زلیخا لوگ بھی انہوں کہتے ہیں لوگوں نے نام رکھیا پاویں معالم وچوں کڈیا کہ پاویں فادر وچوں کڈیا لوگوں نے نام رکھ لیا انہیں جس وقت یہ چیز دیکھی کہ بہتان کی بتا حالانکہ ارادہ بھی پورا آپ ہی کیتا رب دا نبی اگے پجیا نبی دا پتر تے نبی دا پوترا یعقوب کا بیٹا اسحاق کا پوتا ابراہیم علیہ السلام کا پروتا باپ بھی نبی سے دادا بھی نبی سے پردادا بھی نبی وہ جس وقت برائی کو فتیا کر کے ڈٹیا کہ بوڑھے پہ لا کے گئی تو دیکھا میرا تخامت بار کھلوتا ہوا کیا اس وقت قانون کی لاٹھی جو ہاتھ دیکھے مصر کا باپ کیا ہو لیکن سن گیا ساری پلٹا کھا گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم اللہ پارا بارواں نکالی ہے خود یوسف پڑھی علیہ السلام دروازے کل گئی پچھو کرتا کھچیا یوسف علیہ السلام دا معصوم نبی دا کہ کرتا کھچیا سے پھٹ گیا ہوا لایا کہ دیکھو میرا تے خامد ہے کہ فرق کہیں یہ ماں جزا میں یہ فالو ماں جزا من اراد بأهلك سوءا یہ جڑا تیرے ٹبر نہ برائی کا ارادہ کرے انہوں کی سزا دینا تیرے ٹبر نہ قاضی صاحب سے خدا رحمت کرے ایک عجیب انسان بیان فرمایا ہے یہ نہیں سوال کیا کہ میرے نال کیتا بلکہ انہوں نے استعمال کراؤن بھی کر دیا تیرے ٹبر نہ کیتا ایک لفظ ایسا اندازے گفتگو میں ایک ایسا لہجہ جو کہ تجھے سخت روح مارتا ہے یہ تیرے پتر نہ یہ تیرے حالانکہ پتر بھی آپ سے ہوتا ہے لیکن بیٹے کا لفظ کہے کہ باپ سے جگر کو حق ہونا چاہوں گا اس بات کے لیے تیرے استعمال حالانکہ کرا بھی آپ سے ہوتا ہے بہن کبے تیری بہن نہ بیوی کبے تیری بیوی نہ لیکن یہ نہ کبے کہ میرے نہ اس دے چلو اس بات آپ کر دیے اللہ الجنا او عذاب العلیم یا تو میں کہنی ہوں انہوں قائد کر سکتا جا دردناک سزا دے دے انہوں نے تو گل کرنا ہی نا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا انہوں نے فرمایا کہ فقال هي راودتني عن نفسي سن اللہ پہ پھنس گیا جو کچھ کرتوت ہی ایسے دیا قال هي راودتني عن نفسي میں فصلہ ہے ایسے فصلہ راودتني عن نفسي یوسف علیہ السلام سے بہتان بڑا سے بڑی اللہ سچے نہیں کیتا ہے فرمایا بشاہد صاحب من اہلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ایک بندے نے گواہی دیتی کہ دیکھ کا بات کیا جے کتا اگلے پاسوں پھٹیا پھر تے گل سن پھر تے فسادہ کا تے اے ہی سچی تے یوسف ہی جھوٹا نال ویلا بٹی میں کان قمیصو قطع من دبر فتادا پتو ہوگا من صادقین یہ کتا پچھلے پاسوں کھڑے آیا
تو تیرے چوٹیاں تو پردیسی سچائے جی تو فرمایا جدو دیکھا نا کرتا تو پچھلے پاسوں پٹیا کہ بات کہنا کہا میں نے کئی دن کئی نہ یوسف آردان خادا واستغفرین ذنبک انک کنت من الخاطئین اصل کا بس جو کچھ کیتا تو ہی کیتا یہ تیرا قصور ہے یاد رکھی انہو من کید کن یہ تیرا مکر تے تیرا فریب ہے کہ تواڈے مکر تے فریب بڑے بڑے ہوندے نے کیا لگا یوسف آردان ہاضا یوسف کا گمر کر اس گل تو کہ اپنی بیوی نو آتا بس کا فرید زمبے کے انک کنت من الخاطئین جا جا کے خدا کو معافی مانگ تو ہی پاپ نے جو قصور تیرا یوسف علیہ السلام سے بہتان بننے والے بے نصیباں بتا اللہ سچے نے بڑی کیتا کہ بندے کو شہادت دیتی دوائی مریم علیہ السلام سے بہتان بتا الزام ٹھہرایا میرے رب سچے نے بندے نو بلایا کہ اپنی اس پاک دامن بندی نو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیتا میں قربان جانا اپنے پیر و مرشد کی ذات کو کہ سارا جگ اکٹھا کر کے محمد کو بات کرنا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کی رفیقہ حیات انہاں کی بیوی میری سے تواڈی اما جان ہر صحیح العقیدہ مومن صادق یقین مومن قانت صادق یقین اللہ کیڑا بھی ہے او دی اما جان ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت مائی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں سے بے نصیبہ بہتان بدہ اللہ نے کسی بشر کو شہادت نہیں دیتی بلکہ قربان جانتا تو قرآن اتار کے جہاں پیسہ نو بڑی دیتا گل میں تاری خدمت کہہ چکا تھا اور یہ کیوں کہی تھی میں کئی باری کر چکا خدا کو دعا کریا کرو یا اللہ نہ سیکھنے کو بچا کے رکھ یہ پوچھتے ہو جسے کوئی فتنہ قیامت کا انکار مردیاں کا قبر بچوں اٹھن کا انکار مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی کا انکار صحابہ اکرام کی طہارت کے پاس دامنی کا انکار انہوں لوگوں سے نقطہ چینیاں اس قسم کے بے نصیب اللہ کے کاغذات جو رکھتے ہوئے بندے جو مائی ایسا صدیقہ اسے بھی بہتان سے الزام بنتے ہیں آج موجود اور پھر حضرت ابو بکر صدیق اور انہوں کی بیٹی مائی ایسا صدیقہ ان کی حکارت کی نگاہ دیکھنا نبی پاک کی بیوی سے میری سے تواڈی اما جان یہ بھی بہت بڑا ایک فتنہ انہوں نے توجہ تو شاید کاٹی ہوں گی لیکن افسوس اس قسم کے گستاخ اور بے ادب لوگ نبی پاک کی بیوی محبوبہ رفیقہ حیات کے الزام سے بہتان بنے جنہوں نے قرآن کرے کہ میرے پیغمبر دیا بیویاں تواڈیاں ماما نے وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ میرے پیغمبر دیا بیویاں مومنہ دیا ماما نے انہوں کی بھی گستاخی سے بے ادبی کرنے والے اس ملک میں موجود لیکن افسوس انہوں کے ہاتھ سے انہوں کی کندھ سے بھی ہاتھ پھیریا جائے انہوں کے سروں سے محبت کا ہاتھ پھیریا جائے انہوں لوگوں کو پناہ دیتی جائے اس بات سے بھائیو بزرگوں تھوڑی ہمدردی کی بنا سے بات عرض کرن لگا کہ اس ملک میں ایسے عناصر موجود نے جو بھائی ایسا صدیقہ میں حکارت کی نگاہ دیکھتے ہیں اور انہوں سے بھی چیز کو اٹھا کے جس طرح صحابہ اکرام اس سے اٹھاتے بہت بڑا دکھ ہے آج اسلام کی مظلومیت آج اعلانات خدا بندی کی بے احترامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تعداد کی گستاخی یہ پورے طور سے اعلانیہ ہو رہی ہے لیکن افسوس انہوں نے کچھ نواز یہ حق کی اور بات اقتدار کا میرا سے تھوڑا فرض نہیں کون کسی نے کچھ کہہ سکتا لیکن بعد جو تھوڑے سامنے حالات موجود نے اس بات سے سبھی ہوئی جان ہے بات کرنے اور جنہیں رونا رونا ہے پورے طور سے اسلام سے روے بہتان بدہ مائی ایسا صدیقہ اسے اور ایسی پاک دامن اللہ اسے جنہیں شہادت اللہ نے آسمانہ کو دیتی سن لینا دھیان نہ بہتان بہت بری چیز ہے ہمیں کسے پہ ہو گئے آپ دھیان نہ بات سننے والی بہتان الزام مسلمان کی عزت کا حملہ مسلمان کی پگڑی کو اچھالنا کسی قیام دلیل کرنا اور وہ دیکھ نہونجا کرنا یہی نہیں اگر وہ کن پیچھے کرتا تو غیبت ہے یہی نہیں
اگر وہ پاؤں تو بہتان ہے کہ یہی ہے، اگر کند پیچھے کرتا ہے تو غیبت ہے. اس بات سے دھیان کر رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ والسلام دے پھر صاحب جڑا سنیا ہے، آپ فرماتے نے مینو اللہ کا نبی مننے والو جی تا ایک دوجے سے خون حرام ہے قتل کرنا ناجائز، جی تا ایک دوجے سے مار حرام ہے غصب کرنا حرام، ایویں تہاڈیاں عزتاں دی آپس وچ حرام، جنہیں حکم ہے کہ کسی کا خون نہ کرو، جنہیں حکم ہے کہ کسی کے مال سے قبضہ نہ کرو، ایویں میں تمہیں حکم دینا کہ کسی کی عزت کو تسی حق نہ مارو، وہ بے عزتی کرنا بھی حرام. نبی صاحب کا پیغام سن لیا، جگہ کے مرشد کا ارشاد سن لیا، نئے اور تسی خدا کے پیغمبر کے امتی کہلانے والے ہیں. اللہ صحیح مان ہے کہ امتی بنائے اپنی فضل و رحمت سے نہ، لیکن سن لیا فرمایا جنہیں قتل کرنا حرام ہے، ایویں مال سے قبضہ کرنا بھی حرام ہے، ایویں مسلمان کی بے عزتی کرنا بھی حرام ہے، اور عزت سے حملہ کرنا بھی حرام ہے. بہتان بننا، اللہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ دھیان میں سن لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اس ارشاد کی تفسیر دھیان میں سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد کی تفسیر جو کچھ فرمایا، آپ نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی نے ابو داؤد کی روایت حدیث کی کتاب دی، جنہیں قرآن کا حوالہ دینا انشاءاللہ میں حدیث کا حوالہ تو جانا. ابو داؤد حدیث کی کتاب تو سننا نبی پاک کا پیغام کہ زندگی یہ تعلیم کی کوشش کرنا کہ دستگیر اللہ پہ میری تاری بات کر لگے گا کہ سانو توفیق دے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بمن لما مسلمان بسعین، بمن لما مسلمان بسعین یرید به شأن حبسه اللہ ولا تسر جہنم. جڑا سب مسلمان میں ذلیل کرن کی نیت ہو یا نہیں جاتا، ایک دنیا کا چکر ہے، لیکن جگہ کے پیر کا فرمان سن لو. فرمایا جڑا کسی مسلمان نو ذلیل کرن کی نیت تے تہمت لگانا، اللہ تعالیٰ انہوں پرسلات تے جہنم کے سامنے پرسلات تے قید رکھے گا. اللہ ایک اذان کی گل ہے کہ اذان کی گل وہ منے کہ اذان اس سے ایمان ہو، جنہیں ایک ہی تکے کھانے میں بھی جو کچھ ہے جی ایسے یہ پرسلات آئے گی جہنم آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، ان سے کچھ کر لئیے نا. ہائے میری توبہ، مسلمان سے ایسا اور اس قسم کا حملہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. آؤ ایک جامع ارشاد سنانا، تو تا ایمان ہے نا کہ بیت اللہ کی بڑی عزت، سچ کعبے کی اللہ کے نزدیک بڑی عزت، لیکن ترمذی شریف جلد دوسری حضرت ابن عمر نے بیت اللہ کی طرف سے جتنا حضرت عمر سے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعبے کی طرف سے جتنا کعبے میں دیکھ کے کہتے ہیں تو سے بڑا عزت والا ہے، تیری حرمت اللہ کے نزدیک بڑی ہے، تیری عزت اللہ کے کول بڑی ہے، تینوں جان لئی او بیت اللہ جنوں کراؤن لئی ظالم آیا کہ اللہ نے جانوراں کی فوج بھیج کے ہلاک کر دیتا. عزت تو تیری بڑی ہے، لیکن فرماتے ہیں والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک. لفظ حدیث سے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول صحابی کا اثر فرماتے ہیں والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک. تیرے نالوں مومن کی عزت اللہ کے کول بہت ہی ہے، اللہ کے نزدیک بیت اللہ رب کے گھر کہا عزت تیری بھی بڑی ہے، لیکن تیرے نالوں مومن کی عزت اللہ کے نزدیک بڑی ہے. مومن کی عزتی کرنے والا، بہتان بن کے ذلیل کرنے والا، ساتھ ساتھ جیت کا چگلیاں کرنے والا کہ ذلیل ہو جائے. ذرا اللہ کے پاک پیغمبر کے ارشادات کی روشنی سے دیکھنا یہ گل کسے بھی کسے تو جانے، بلکہ تو دس سما دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور سننا حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سننا میرے امتیوں لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم ولا تتبعوا عوراتهم. مسلمانوں نو دکھ نہ دینا, کسی مسلمان نو دکھ نہ دینا, انہوں او دے عیب یاد کرا کے چھڈ. اج تو چڑ پیا بیت اللہ نو, کل چوریاں کرتا سن تے کل تیرے ناجائز تعلقات سن, پر میں پچھلیاں کرتوتاں یاد کرا کے کسی مسلمان نو اور بھی نہ کرانا, مطلب آیا کراؤ پچھلے آپ یاد کرا. اب بزرگ جی نو بولو ہو کرا دو, رحمت کا سچا کتے محروم نہ رہ جائے. فرمایا جی جڑا کسی مسلمان نو عیب بلاندا, مسلماناں تے عیباں دے پیچھے نہ پھر جاؤ. فرمایا انہاں دے عیب تلاش نہ کرو. یاد رکھو جڑا مسلماناں دے عیباں پیچھے ٹرے یتبع اللہ عورتہ, اللہ پاک کو دی عزت دے پیچھے پہ جائے گا. جی کی عزت کے پیچھے رب پہ گیا تو سو ایمان نہ وہ بھی بچ سک رہا. جی کی عزت کے پیچھے رب پہ گیا تو تیرا چھڈنا تک نہیں گا جاننا, تو تینوں بدنام سے ذلیل کرنا دنیا سے انہوں کون ہے با عزت کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان آپ فرماتے ہیں معراج کی راتی میں گیا, اللہ نے مینوں بلایا تو میں گیا. دھیان ذرا کرنا, یہ گل سن واسطے آیا نا اللہ کے گھر تھی حاضر ہوئے ہو. آپ فرماتے ہیں مراد تو قوم میں ایسی قوم کے کولو گزرا جیڑی قوم لہم اظفار من نحاس, جنہ کے نو تانبے کے تانبے. میں ایسی قوم کو گزریا جنہ کے پتر کے نو سن. اور میری توبہ فرمایا یسمسون وجوہہم وصدورہم, اے نو اپنے منہ سے مارتے تے سینے سے مارتے. میں معراج کی راتی دیکھتے ہاں پتر کے نو تے منہ چھلن دے تے چھاتیاں چھلن دے. میں جبرائیل کو پوچھیا جبرائیل میرے تک فقل کو من ہاؤلاء, جبرائیل کون نے جو جڑے نو اپنی چھاتیاں سے منہ سے مارتے ہیں کون نے؟ میں نے جبرائیل کہا قال ہؤلاء الذین یأخذون لحوم الناس ویسعون فی اعراضهم. یہ لوگ نے جو مسلمانوں کی عزت کے پیچھے پہ کے دونوں کا گوشت کھاتے ہوتے سن. آج اپنے گوشت نو کتے سے نہ لو بھیڑ دے پہ کہ دنیا اسے دوسرا پرانوں کا گوشت سے کھاتے ہوتے سن. بھائیو یہ ہے سلطان کا انجام, مسلمان نو ذلیل کرن کا نتیجہ خدا اور اس کے پاس پیغمبر کی اور سادات کی سماجی روشنی. لیکن کون پوچھے؟ آج پوچھنے والے تو خواب غفلت تو کروٹ نہیں بدلتے اس بات سے. لیکن بے نصیبہ کی بے نصیبی سن لو, بڑا ہو تو چھٹو. حضرت مائی ایسا صدیقہ کو بھی باز نہ آئے, انہیں سے بھی اسلام سے بہتان بن چڑیا. میں ذرا دل کرتا ہے میں ذرا اپنے آپ میں سما جان کی بات سیت کرا لگا تاکہ موجودہ ہنیریاں سے جلیا کو اللہ میرے بچا کے رکھے. تھی تو خورے سجن سے ہوگو کہ میرے نالوں دانا ناشتہ نہ اثر مانگو سب کچھ تو عمر رسیدہ سے بزرگ ہو کہ بھائی کئی باری آپ اس قسم کا ہنیری کا جھونکا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ سے سوائے خدا کی رحمت سے تو آسرا ہوگا. میں بھی اپنے آپ کو سمجھا رہا تھی کہ ماشاء اللہ جدید تعلیم کے دریا کے کنارے سے رہتے ہو نا کہ اسی پرانے سلفیاں سارو سلف صالحین کی تعلیم میں محبت ہے جنہوں لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا. اللہ سانو اسے اسے قائم رہن کی توفیق عطا فرمائے. چلو تے واسطے بھی دعا کرنا منطقی ہو تے فلسفی ہو, اللہ پاک تے سے بھی اپنی رحمت کر سکے. انہاں ہنیریا کو بچا کے رکھے. یہ موجودہ نئی تفسیر قرآن کی کہ کسی حدیث کا انکار سے کسی کچھ کہ کسی کچھ انہاں نقاطہ کو خدا ہاتھ دے کے رکھے. میں نے پتا جی اما جان کون ہے؟ یہ فادر تو بات خالی نے دھیان سن لینا. انہوں کا نام کیا عائشہ, انہوں کا لقب صدیقہ, انہوں کی کنیت ابو عبداللہ. حالانکہ انہوں کا بیٹا کوئی نہیں, نبی پاک کی اولاد حضرت مائی ایسا صدیقہ بھی جو کوئی نہیں. انہوں کا نام گیا ابن عبداللہ, یعنی عبداللہ کی اما جان. یہ پوری چیز
اس بات سے اچھی طرح ذہن میں چیز فرما لینا کہ عبداللہ کی ماں کتوں بنی جب پتر ہی کوئی نہیں مائی صاحبہ جو نبی پاک کی اولاد ہی کوئی نہیں پھر عبداللہ انہوں کا پانچا عبداللہ بن زبیر جو مائی عائشہ صدیقہ نے متبنہ بنایا تو اپنے کو رکھا. اس بات سے عبداللہ انہوں کے پانچ عبداللہ بن زبیر کی تعداد کی وجہ تو انہوں کا نام پہ گیا عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں کنیت ابو بکر صدیق کی بیٹی. انہوں کی ماں کا نام حضرت زینب. انہوں کی ماں کا نام زینب مائی عائشہ صدیقہ کے باپ کا نام ابو بکر صدیق کنیت اور انہوں کی ماں کا نام زینب. اور حضرت مائی عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی ہوئے نے کہ 4 بڑے پچھوں جمیاں چند شبال کا جس دن مائی صاحبہ پیدا ہوئی ہے. یہ سارا کیا جی اپنی اما جان کی تھوڑا جا تار شبال کا چند شبال کا رمضان کے شبال نچی عید کا چند کیونکہ اکثر پرانا شبال کا کی پتا ہے اسلامی نامہ کا کی پتا ہے. ساری بدقسمتی سانو تے اس ملک 20 بڑے ہو گئے آج تک اسلام کی کسی چیز کی بات سیریت بھی نہیں کرائی بلکہ دل بدن جان دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. سانو تے دنیا نامہ کا پتا انہیں گئے ٹکڑے کے قسمت پہ ہوئے ہیں سانو اسلامی نامہ کے نیمیا کے نام ہی ہوتے کہ خدا سارے مسلمانوں کے نام پہ شبال کا چند نچی عید کا چند کہ 4 بڑے ہوگا میرے محمد نے نبوت کا اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مائی صاحبہ پیدا ہوئی. ابو بکر صدیق سے گھر دولت کے پاس جا کے جس وقت مائی عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی کہ فرماندیاں میں جس دن ہوش سنبھال لیے ہوش سنبھال کے میرے کان سے اسلام کی آواز ہی پہنچی ہے. کفر سے سر گایا ہی میرے باپ کے گھر کی سوارا بھی سوائے اسلام کے کسی شہر کا نام ہوش سنبھالی. مائی صاحبہ نے وائل کی بیوی نے دودھ پیا یہاں کے دودھ میں پیوں کا نام سی وائل وہ بیوی نے دودھ پلایا. وائل کا پڑا اپنا مائی عائشہ صدیقہ کا چاچا دودھ کا یہ کبھی کبھی ملنے واسطے آؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دینے آیا تیرا چاچا آ گیا یہ دیکھو تینوں پردہ کوئی نہیں جنہیں تیرا سکا چاچا ہے نا انہیں تیرا دودھ کا چاچا ہے کیونکہ تیرا دودھ کا پیوے باہر وہ پڑا ہے کہ جو رشتہ نسب تو حرام سے حلال ہے وہ رشتہ دودھ کو حلال سے حرام ہے. یہ تیرا سچے چاچے کی طرح یہ دیکھو پردہ کوئی نہیں چاچے نو میں تیرا چاچا ہے. اللہ کہ کبھی کبھی بہن پر آگے ملنے واسطے آ جاتے دن مکم سے پتر نہ ہوئے. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت لے کے کہ مائی خولا نے رومان مائی عائشہ صدیقہ کی ماں نو آخیا کہ تو اپنی تھی عائشہ کا نکاح محمد نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کے پیر نہ نکاح کر دے. ابو بکر صدیق نے ذکر کیتا اللہ نا تو ٹوٹ نہ جائے میں ایسے پیر کا پلہ پڑیا کہ نہیں آخیا کے بعد یہ پورا کرنا چاہیے وعدہ نہ ٹوٹے. پر موتن نے خود جواب دے دیتا کہ چلو میں نہیں رشتہ لینا معلوم ہوتا ہے اسلام تو سب انہیں فائدہ تو نہیں کیتا. آخر لگا کہ ایسا میرے گھر میں چاہ کہ سمجھو اسلام ہی آ جائے گا میں نہیں چاہیے گل ختم ہو گئی. جواب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نکاح ہو گیا کدوں جب 10واں سال کی نبوت کا میرے 5 پیغمبر نے نبوت اللہ بدلا ادا کی 10واں سال 500 صرف نکاح بتا بڑے میں بتا 500 درم کے والی ایک صاف کر لو کتنے 100 بڑا بن جائے 500 درم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر مایا کر صدیقہ سے بدلا. مائی صاحبہ کی عمر 6 سال کی قربان 6 سال کی عمر جس وقت نکاح ہوا یہ کھانے میرے کو پتا ہی کوئی نہیں تھی. اس دن میری ماں نے مجھے دسیا کہ ایسا ان کو باہر نہ جایا کر تیرا نکاح ہو گیا تو مجھے پتا لگ گیا کہ نکاح میرا ہوا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بعد 3 سال گیا مسجد اور 13 نبی جیسے خانے کے آپ نے ہجرت کی تھی ابو بکر کی نام کھانا. اللہ اللہ بعد روایتہ سے ذکر ہوگا کہ جب ابو بکر صدیق کو درخواست ہوئی کہ اپنی بیٹی کا نکاح تو خدا کے پیغمبر نہ کر دے کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہوگا انصاف سے کوئی نہیں پر ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتیجی لگ دی ہے
نبی پاک کی بھتیجی ہے کیونکہ میں پراوا کے نکاح سے لے کر دیا جسا دیر نے سنیا کے فرماتے ہیں انت تیری اسلام میرا تو اسلام کا پڑھا ماں تو جائے پڑھا دیں تو ماں تو جائے پڑھانی سچی بھتیجی میرے حرام بنا لیکن تو میرا اسلام کا پڑھائے تھوڑا پیسہ کا نکاح میرے نہ جائے نکاح ہو گیا سب بار شادی نہیں سن کر دے ارب والے آپ لگے کسی زمانے سوال میں تعاون پہ آسانی شادی کرنی یہ دوسرا یہ رسم پرانی اندر بات ہے تینوں توڑنا بھی نہیں سوال ہے پرانی رسم جنہیں ہوں بھی پڑھا کر دیں محرم آ جائے کہ نکاح کرنا بھی کہنا میں چاہیے لوگ کا نہیں مدد ہوئی ہے جنہوں جو محرم لاگے آ گئے میں چھوٹ کے نکاح پیدا کریں پہلا کرنا جنہیں کر لیں جہانا رسما محرم میں نکاح کرنا منع نہیں اس بات سے کھلا کرنا نکاح کر سب بار اس نکاح کہ تینوں منگل کو نہیں توڑنا بیٹھا رہا پاوے مڑیا نہیں نہ تھے اصل منگل کو بالکل تینوں نہیں توڑنا ایسی مشرقی نے مکہ کی جہانت کی رسم کہ سب بار کے چمچ نہ تینوں توڑنا تو نہ نکاح کرنا جگہ کے تیر کا مجانا نکاح ہو گیا میرے رب نے رسم جہانت کی توڑ سکی کہ سب بار کی نکاح ہو رہا کہ سب بار کی رخصتی ہوئی اللہ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ السلام مدینے میں جا کے جس وقت رخصت ہو گئے تھے چلے گا ہم سارا دیا اور سن مبارک ہوا کہ تھوڑی سی بات کلیئر اور سن لو اس کو زیادہ کرا حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عالمہ بہت بڑی عالمہ امام زہری کی شہادت سے زبردست فرماتے ہیں طبقات ابن سعد لو جمع علم الناس كلهم ثم علم ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے لوگوں کا علم اکٹھا کیا جائے کہ نبی پاک کی بیویوں کا علم اکٹھا کیا جائے تو ایسا علم سب تو زیادہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عبادت کا یہ حال ہے بڑے فصیح اللسان میں ایسا صدیقہ لیکن رات کی عبادت فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر کیونکہ آپ سے بول رہا تھی فرمان لگے ایک دن دھیان کر لو اتار پھر اتار کر کے سنو فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے 1 لاکھ درہم جان روپے دیا 1 لاکھ درہم کہ شام ہون تو پہلا سارے خراب کر چڑیا اللہ واسطے 2 سرمائی صاحبہ کا روزہ دی تھی لونڈی نے عرض کی اما جان کچھ روزہ کھولنے لے کے رہن دیو فرماؤں نے مینو تو پہلے جہاز تو نہیں کرایا میں تو لکھ ہی خراج کر دیتا روزہ کھولنے کی چیز بھی کوئی نہیں ہاں تہجد کی نماز اما جان نے کبھی کبھی کی تھی پاٹا والے اپنے رفیق حیات کے جگہ کے پیر کے سر کے ساتھ میں اس کے تہجد کی نماز پڑھتی رہی ہے لیکن جی نبی پاک نے کس وقت تکوت فرما لیا کہ پھر بھی تہجد کی نماز نہیں چلی کہ 6 بجے کی نماز بھی نہیں چلی اور چاشت کی نماز کہ فرماؤں اگر میرا باپ بھی صدیق قبر میں جو زندہ ہو کے آ جانا کہ کو آخر تیرا پیو صدیق قبر میں چوٹ پیچا کہ میری چاشت کی نماز کا وقت ہو جائے پیو کے زندہ ہونے کی خوشی بھی بڑی ہے پر اس میرے بھی چاشت کی نماز میں نہیں سنجھانا میں 2 نفل ضرور 6 بجے کی نماز سے پڑھا مائی عائشہ صدیقہ کا وقت سجا کہا اپنی اما جان کا سانو کرا دیتا خدا کرو دعا کرو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس اما جان اس سے جتنا بھی تیسرے بے نصیبہ نے اٹھایا گوتان بندے نے اللہ پاک انہوں نے ہدایت عطا فرما اور ان چیزوں کے کولو سانو خدا محفوظ رکھے گل کیویں بنی مائی صاحبہ فرمادیاں نے مٹ بند دیا مائی صاحبہ فرمادیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کی آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آپ آسانی سن سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے غریبڑی کی بات نہیں پوچھ رہی
سن 47 کا چودھری جنہیں کو پہلے گھر کھان نہیں سی لیکن سن 47 کا چودھری کے جو بڑے سودی کاروبار تو بے نصیب کم بچ گیا کہ خرچہ خراب پر سے دھیان نہیں دوسری بیوی تیسری بیوی چوتھی بیوی یہ مسلمان دفاع شروع کر دیتا کہ پوچھنا ہی نہیں ماں چار بندہ جتنے مرضی کر لیں تو پوچھتا بھی وہ مطابق پوچھتے لیکن اس کو خیالی کو جا کے کچھ ابھی کی بات اس کبھی گارڈن میں گئی نہیں جی اولاد نے کبھی پوچھا نہیں تھی تو تھی کتنے آؤ سے کتنے نہیں اس واسطے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیویاں کر کے عدل نہیں کرتا کہ دل قیامت سے اٹھے گا ایک پاسا مارے فارغ ہوا ہوگا میں دنیا سے ایک کو پاسا رکھا کرے یہ تیرا ایک کوئی پاسا رہا دوسری نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے بیویاں کا نام لیتے گھڑے پاؤں جس بیوی کا قرآن نکلوں کا جگہ کا پیو ان کا پرویش نہ لے جاتا اس جنگ کا نام ہے قصبہ بنی مشترک اچانک سننا سونے والوں گزانے والوں سوچنا ایک واقعہ سے بڑے سبق دے ہیں سبق جڑے میں گنے نے اللہ نے میرے دسے اس واقعہ میرے نصیب چوتھی سبق نے چوتھی کیا اس سے چار میں ایسا صدیقہ کے واقعہ میرے کے تھوڑے واسطے چوتھی سبق اللہ پاک نے دیتے جنہ پچھوں میں تمہیں دو قلعے کی بات سجت کرا دیا ایک تو یہ ہے کہ گناہگار آدمیوں کو خدا کی رحمت کو نا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ مغفرت کی امید دلا کے توبہ پر رجوع کرنا چاہیے اس کے ساتھ دوسرا مصیبت آ جائے مہم پائے جائے کسی بندے ماں سے بہن کہ خدا کی طرف رجوع کر کے فریاد کرنی چاہیے دو کسی کی معافی منزل تو بخش کسی نے دیکھ لیے یا تین معاف کیتا گنا دل میں کدورت نہیں رکھنی چاہیے یا تین معاف سے کیتا پر نہ دلوں صاحب نہیں نہ دل کی کدورت چلا کے دیتے ہیں چوتھا سبق یہ ہے کہ مصیبت کے سمندر کے غما دیا کھاتا کی جیڑی بیڑی قابو آ جائے تو اللہ تو پار لاؤ والا کوئی مصیبت کے سمندر سے غما دیا کھاتا جی بیڑی کمڑ گیری سے پہ جائے ان منڈا تو سرا پار لاؤ والا کوئی نہیں ایک سڑک مسلمان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے وہ آپ نہیں تلاش کرنے چاہیے یہ سارا چیزاں یہ اچھی طرح ذہن سے رکھو ایک اور طرف جنہوں کسی کو دوائی پوچھی جائے اتنا جان کو دوائی دینا آ مشورہ دے وہ حق کہ جانبداریاں کہ سرے بازیاں تو بالا ہو کے ایمانداریاں دوائی دے یہ بہت ساری گلا انسان لیا میں ایسا صدیقہ کے بعد کا مل گیا اور موتی تو ہم دسے نے انسان کا تو چوری سے پہ جانا کل آتے نے مائی صاحبہ کے وقت جنگ بنی مشترک نہ آیا یہ کبوں آیا کہ سن 6 ہجری جیسا رکھنا سن 6 ہجری میرے پیر نو مدینے کیا 13 سال یہ جنگ آیا کہ آیا شعبان رمضان تو ایک مہینہ پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی ذات نے مدینے کے امیر مقررہ کیا کہ آپ اس مقام سے خود تشریف لے گئے کہ کس طرح اپنے ان فتنہ نے دیتی کہ آپ مالے غنیمت رہ کے تو سطح لے کے واپس آئے ایک جنگ کی حقیقت دھیان نہ سن لو اونی بات کریں گے جی تے دیر بیٹھ جا فرماتیاں نے جس وقت آپ نے دیکھا کہ بیویاں جو میرے نال کون جاتا ہے گنے پائے تو میرا نام نکلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال لے گئے پر پردے کا حکم نازل ہو چکا سی ادو کہ نبی دیو بیویو اے میری بندیو تھی پردہ کرنا فرمانڈیاں نے میرے واسطے کہاوت بن گیا ایک جوڑی کی شکل کا بن گیا جہے 4 چہرے پردہ وہ میں پہ گئی انہوں چک کے اٹھ کے رکھ لیا جتنے ضرورت پہنتی اسے اتار لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو پار ہو کے مدینے سے واپس آئے
واپسی بچ مدینے دے کول آن کے ہوش نہ واپسی بچ مدینے دے نزدیک آن کے اللہ دے نبی نے رات ڈیرا لگا دیتا. اونٹ بتا لو کتابیں اتارنا کہ رات رہو. فرماندیاں نے اللہ کے نبی نے جس وقت اسے ڈیرا لگایا صبح کوٹ کا اعلان کر دیتا. میں پڑھا جس بات سے ہاتھ سے نکل کے باہر چلی گئی تھا. سارے بول گئے کس وقت میں آئی کے دیکھا کہ میرا حوض بھی کوئی نہ رب کا نبی نہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اس مقام پہ کوئی نہ. تھی خیال میرے پر رکھو. ایمانداری نے فیصلہ کرنا گل میں کر دیتی ہے. تھی اصلا والے ہو تمہیں خدا نے عقل دیتی ہوئی ہے. اور جانو خدا دے پیغمبر بھی ہو تو کر لیا. نہ کوئی اٹھ نہ اللہ کا نبی نہ کوئی صحابی کوئی بھی ہوتے نہیں. مار کے ہاتھ اپنے ساتھ جاتی ایسے سینے نو ماریا کہ گل بھی دیکھا تو میرا دلوری موٹیاں کا ہار بھی میرے گل بھی کوئی نہیں. وہ غفاری ہار جو کہ غفار ایک جگہ کا نام ہے, موٹیاں کا ہار اس کو بن کے آیا تو میں گل چپایا اور میرا ہار بھی کوئی نہ. میں اسے ہار طرح کر دی رہی اور جانو خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کر لیا. گھر میں کر دی ہے اللہ کو ڈر کے فیصلہ کرو. جڑے لوگ کے کرتے ہیں بے نصیب کہ اللہ کا نبی آنے الغیب لکیاں چھپیاں نو جاننے والا اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون کا علم دے دیتا ہے. غیب دیا کنجیاں اللہ تعالیٰ کے نبی کو نے اللہ کو نے اللہ نے آگاہ بھی دے چڑیا ہوئی. جڑے کہتے ہیں کہ ما کان وما یکون کا علم ہے انہوں نے خدا کا خوف دلا کے پوچھو. جی اللہ کے پیغمبر کو پتا ہوگا کہ میری آشا حوض دے وچ کوئی نہیں, میری بیوی ایسے نہیں بلکہ باہر گئی ہوئی ہے سزا حاجت واسطے. ایمان لگ دیکھو اللہ کے پیغمبر کی خیرت کا تقاضا ہے کہ بیوی کو اجاڑ کے سکھا کے کہتے جان کے آپ ٹر جائے. جان کے پھر سکیا نا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. نبی پاک مجھے بتاؤ کسے بے نصیب سے جدا دعویٰ ہے کہ نبی پاک ماں کان وما یکون ہوتا رہے اور عالم الغیب نے کہ پھر نبی پاک مجھے پتا ہوتا کہ میری بیوی ایسا اسے نہیں بلکہ یہ بات چلی گئی ہے. اس بات سے نہ پوچھ کرو. میرا عورت بھی ہونا اس سے رکھ لیا کچاوا چپ کے سماجی نے تو میرا پار تھا ہلکیاں پھلکیاں ہوندیاں تھا موٹاپا تو ہوتا ہی نہیں سی ساڈے میں. اس کھجور کھان سویرے سے کھان دماغ کو ملنی تھی جس کی وجہ تو میرا پار کھاتا سی وہ میں چکیا تو چک کے رکھ لیا. اینا بدن ہلکا مائی صاحبہ کا موٹاپا نہیں جی کو جگہ سے پیر کی بیوی تھی نا تو جی کو بے نصیب اور کبھی نصیب ہوتا جنہیں مریضوں کا گو پیتا ہوتا تو آپ بھی تھوڑے کنہ کو موٹا ہوتا کہ بیگ ماں سے کی حال ہوتا. لیکن نبی پاک جگہ کا پیر اگر ہاتھ آ گیا تو آ گیا. میں قربان چاہوں کئی پیٹر میرے پیر کے سال میں آج نہیں بنتی تم بدباہ ہونے والے کو ہاں اس بات سے موٹاپا کوئی نہیں کہ انہیں رکھ لیا کہ عمر تھوڑی سی کنی 15 برس مائی صاحبہ کی عمر 15 سال کی کتوں بات کا پیش آیا. میں نے جس وقت انہوں نے بتا لیا میں اتنے آئی تو میں نے کوئی چیز بھی نہ دیتی. اس کے بعد کی مائی صاحبہ فرماتے ہیں بخاری جہاں تینوں کبھی اللہ کا نبی کل دیا گلا جان کر وہ بردا جھوٹا دنیا سے کوئی نہیں ہو. یہ تینوں کبھی تو نبی کل دیا گلا جان کر وہ جھوٹا پھر پہلے جب نمبر کل دیا گلا جانتا تو میرے اجاڑ دے کہ کیوں کٹ گیا ہوگا کہ میرا پتا ہوگا کہ میری بیوی اس دیر سڑک یاد رکھا جائے خدا کو سوال ہے کہ خوشیاں کسی کو نہیں کہ جڑا آخے اس بے نصیب کو پوچھو کہ کیا نبی پاک کو اپنی بیوی آخر تو بیٹا کا پھر پتا چلتی ہے نہیں. استغفر اللہ اگر بھوجن زبان سوچن کہ پتا ہونے کے باوجود تیرے شیخ بتاؤ تیرے کہ پھر کہ میری زبان سے نہیں ہوتا کہ خدا کا پیغمبر جو کہ غیرت شرم کے حیا کا خزانہ تو اپنی بیوی نو اندر اس طرح اور نواز کر کے چھوڑا. فرماندیاں نے میں چوتھے آن کے ٹھہر گئی
ایک نیت اتنے کہ جڑا بندہ صفوان بن معطل نبی پاک نے پیچھے چڈیا آیا سارے لئی پیچھے پیچھے آ مجاہدین کی ڈگیاں چیزاں چکی آ کہ جے کو راہ پورجا کے راہ دسی آ وہ پیچھے سی اگے کہ جنگ سنگت رسول اللہ کے نال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے فاروقی کے سن 19 ہجری کی جنگ میں شہید ہو جاتا ہے صفوان بن معطل صدیق کی خلافت کی پائی عمر فاروق کی خلافت کے جان کے شہید ہوا سن 19 ہجری کہتا رکھا جی یہ بندہ جو پیچھے پیچھے رہتا ہو گیا فرمایا نے مجھے اتنے آن کے نیند نے کلپا پا لیا میں جو بہ گئی دیکھیا اسے کوئی جوتی بیٹھ گئی آپ کو نہ جاوے گا تو دیکھے گا دیکھ ہی آئے گا نیند آ گئی میری اکھ بیٹھ گئی ہائے نیند سچ جو ہے نا بھائی چوری سے بھی آ جاتی ہوں ایک بچہ صدمہ سمائی صاحبہ نیند آ گئی نیند کو بچے میرا رب لاتا خود سنتم بنانا نہ کو نبی بچے تھے نہ کو بلی بچے حتیٰ کہ ماں باپ قربان کرا میرے محمد نو بھی نیند آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جے کو آ کے 12 بڑے کھوٹ لمکے رہنا کھاتا نہ پیتا نہ ستے نہ جاگے اس دیر چیز کو کون سی بابا فرید نو بے گناہ نو کھوٹ لمکا چلیا کہ 12 سال کی نہ کو کھاتا نہ پیتا نہ ستے نہ گل نہ رہنے یہ 12 بڑیا کی چپ دا ہوتا یہ 12 سال کی سونا نہیں ہے نا میرا جھوٹ خدا کی قسم نیند آ جاتی ہے اگر نیند تو پاک مبرہ خدا کی مخلوق ہوتا تو میرا محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرا ہے نا جنت بلال جی حضرت لائسی چلے ہوں ساؤں کہ تو رہی جاگتا کہ تو چھوٹے گی کہ جگا دی تو نماز کا بیڑا ہی لگی آپ نے فرمایا اچھا حضرت نبی آپ کی سوگا باقی صحابہ سوگا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں جب دن منہ کر کے اونٹ سے کچابے نہ دھو لا کے تو من یہاں بیٹھا رہا تو بہت خوشی ہوئی میں بیٹھا رہا سو گیا سورج کی چل پیا ایک لگا کہ تیرے مجھے سارے ہی اٹھے مریض بھی اٹھے تو جگہ تو میں نہیں اٹھا آپ اٹھ کے فرماتے میں اچھا مرچو بلال جی حضرت جی ہوا ہاتھ کی ارد کر دیا یار سودا جن نے قانون نہ کریا ہاں لاتا خود نہ تم بدا نام یہ ظالم نہیں کرنے نے کہ 12 بڑے چپ سے 12 بڑے سوندے نے جھوٹ ملا اگر نیند نے کسی سے گڑبڑ نہ کرنا ہوں تو کامنا کا دار مت کریں کہ نبی پاک کو نیند آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ماں کا نہ تمہیں کتنے اس کے مقام کا تمہیں کتنے نہ کتنے پر جا بلی ہو جا غوث سے نہ کہیں نہیں کہ نہ قطب کہنا کیونکہ نہ قطب کو درجہ تو نہ غوث کو درجہ بلی درجہ یہ نہ بند نہن تک ٹھیکے داری تو نہیں نہ بند کر دی فلاں بلی ہے فلاں قطب ہے فلاں انجے فلاں انجے یہ لوگوں مبارک ہو گئے کہ یہ ہمیں کتنے پہنچ جائے لیکن خدا جی اور کبھی اپنے بیٹھ کو میرے محمد پہنچے آگے میں مینو آخ لگتی میں سو گئی جیسے مائی ایسا صدیقہ سکی ہوئی ہے جسے مائی ایسا صدیقہ کا مقام ہے اسے اللہ رکھی قصور والی کا کی کام ہے چکی کرنا ہے ہائے میری توبہ مائی صاحبہ تو ہے پہنچے ہاں سو گئی کہ فرماتے ہیں صفوان کے معطل جس وقت کو خیال گیا مینو نے دیکھ کے دھیان لیا کیونکہ پردے تو پہلا مینو نے دیکھا پردے دیا ہے پتر تو پہلا مینو صفوان کے معطل نے دیکھا کہ مینو نے دیا دیکھ کے دیکھا نبی بھی بیوی ہے کہ نہ نبی کے نہ دوسرے صحابہ کوئی حیران ہو کے نہ دیکھا پڑیا کہ فرمایا نے میرے کا نبی کنا دن کی عبادت پہ میں اپنا پلٹ کے دیکھا کہ سبحان میں کوٹی نہ کپڑا منہ سے لے لیا انہیں اونٹ ہوتے بٹھا لیا اونٹ سے گوٹے سے پیر رکھا تاکہ اس نہ پڑے میں چادر میں اپنا چہرہ کٹ لیا کہ فرمانیاں نے خدا کی قسم میں صفوان نہ گل ہی کوئی نہیں کی چپ کر کے اونٹ اٹھتے بہ گئی اونٹ اٹھ بیٹھا انہیں نے کہہ بڑھ رہے تھے دھوپ کی سرکار گرمی دے دیتے کہ دونوں تو کے اتنے پہنچا جتنے محمد کا ڈیرا سی سر دمچا پڑے والی وسلم اور دیکھا کہ بے نصیب گروہ نے دلچیاں کھوٹیاں نے کہ آئے تھا صفوان بن معطل بلال اس سے چلی ہوئی ہے
اگو ہوں میں کہاں کہ خدا کرے میری سماپت کرنا جو کچھ میں فرانسیوں نے بند بچی نہیں طوفان بتا کی آتے یہ ساڈے تو نہیں کرے ارے مولوی تیری عزت کی کر ارے سید بے نصیب تینوں کی پہچان ارے امام سے خطیب تیرا احترام کی کر جدوں کا بد قسمتی سے چلتا چلتے پیغمبر کی بیوی کو بھی نہیں چلتا یہ تو کہتا غصہ الزامات سے بتانا تھا کہ میرے نا جڑا اس بے نصیبی سے آ جائے جنہوں یہ روگ لگ جائے تو بیمار بن جائے تو میں ایسا سبزیتا جاتی پاپ دانوں اور اس سے بھی کسی اس عادت کو بات نہیں اور جس وقت انہیں باتیں پر کیتیاں کرو بن گیا اس گروہ کا لیڈر عبداللہ بن خبیب یہ مراد تھا اس طوفان کا بانی مبانی یہ بخاری شریف کی حدیث یہ بن گیا گل لگ پی پیچھے ندی کی بیوی صفوان بن معطل میں ہو گیا میں نے کچھ کہنا جانتا میری توبہ جو انہوں نے کیا تو جانتے جان تیری ذات کی قسمیں اپنے کو میں نہیں کہنا دینا ہاں کیا میں تو تمہیں بات سمجھ کر رہا ہوں بچار نہیں اللہ میرے سے تے کنا کو بچا کے رکھے جو نہ کیجیے تو کو ڈکیاں کر دیں کہ قربان کا اس بے یاد کو ایک آگے بالکل نے گئی آسمان کو بند کر کے انہوں کہڑا پوچھے کون ہے رب نو پینج نہیں پینج کر رب جاتے بے نیاز سے بے پرواہ کون آ ادھر اج پہ بلتی ہے ادھر جبرائیل نو آخیا ہونا چاہیے حضرت مائی صاحبہ فرمایا نے مدینے پہنچتے تو میں بیمار ہو گئی دھیان نہ بیٹھے آج مدینے پہنچ کے میں بیمار ہو گئی لیکن میں نے اج تک اس طوفان کا کوئی پتہ نہیں کہ کی بنتا پیا میں نے ہاتھ گزریا ارے گل نظر اتنے کرنی مائی صاحبہ فرمایا نے میرے طوفان کا تو پتا کوئی نہیں تھی کی میرے سے پڑیا پر میں نے ہاتھ گزریا واہ ماں جان یا اللہ تاری ماں کی قبر سے رحمت کر دی اللہ سب فرمایا تیری پیغمبر کی بیوی تاری ماں سچ میں نے یہ گزریا میرے کو صبح پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دے اللہ کے پیغمبر کی طبیعت کا میلان دیکھا صبح پیا کی تو گل کہ جڑا لطف و کرم جیڑی نظر کرم جیڑی مہربانی میرا قامت میرا زندگی کا ساتھی میرے سے پہلا درجہ ہوتا جی جس محبت پری نگاہ مینو دینا سی جیڑی مہربانی کی بارش میرے سے پہلا کرتا سی ایک بیماری مینو وہ کچھ نظر نہ آئی اللہ کے پیغمبر کی طبیعت کچھ فرق نظر آیا ایسا کیا ملا چپ کر کے ٹوٹ جاتے ہیں پر پہلیاں مہربانیاں سانا میرے کو نظر نہ آتے چلا جاتے سالے پر ایمان نہ بچوں میری ماما اور بہنا اس اما جان کی اس چیز کو سبق حاصل نہ کر کہ خامد کی طبیعت کی پورے طور پہ خاص رکھ کہ میرا خامد قدروں ناراض ہے میرا خامد قدوں میرے سے راضی ہے ایک قدوں لیکن اور اس ماں کے پہن تو ٹھیک نہ خدا کے ایمان ہی نہیں یا خسما نو کھا رکیا رہو تو رکیا رہو یہ رینج لینا کہ جو تیری مرضی یہ نہیں جس طرح نبی پاک نے فرمایا تھی ایسا مینو پتا لگ جاتا جدو تم میرے سے کچھ ناراض ہوئی ہے مینو پتا لگ جاتا مائی صاحب آخر لگی یار رسول اللہ کیوں فرمایا جدو راضی ہوئی اور آئی ہے میرے محمد رب کی قسم کہ جدو ذرا تیری طبیعت سے فرق ہو گیا کہانی میرا شریف سے رب کی قسم فرمایا پھر تو یہ کہیں جتنا سن رشتہ خامد سے بیوی کا طبیعت کا احساس ہے وہ طبیعت کا احساس ہے مائی صاحبہ فرمایا نے مینو پتا لگ گیا کہ خامد کی طبیعت کا کہ جگہ کا تیر کچھ یہ گل قربان جانا اجے کے سر کی صاف اما جا یہ نہیں پچر نہیں رکیا رہو تو رکیا رہو نہ پاک سامنا بیویاں ایک ماما نو خامد کی طبیعت کا پورے طور سے پتا ہوتا ہے وہ روش اختیار کر دیا نہیں جس سے خامد راضی ہو جائے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس رات اگر خامد ناراض ہو تو بیوی سے گزار کرے رکیا رہا پر کسی گلوں رکے مطلب آپ کے سینما دیکھ کے پہلے مول بابو جی کا گزریا ہو یہ سین کسی گلوں رکے
مت آخے تو نہ انج نہ کر خیر مانا ویخ نکے نکا بال بچہ ساڈا کہ تو مزدور ہے تیرے پیسے کما ظالما جا کے سہنا ویچنا یا فیم کھا چلنا یا شراب کی بوتل پی چلنا پوچھنے والا تینوں کوئی نہ ایوب نہ موسیٰ کوئی تینوں پوچھتا نہیں کہ کون کرے اس بات سے کہ وہ چودھری پہلے روشن لگ پہ روستے سے پیش کر دو نہیں کسی معقول بات تو روستے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک رات کی خامد روز کی گزار سکے تو ساری رات راتوں کر لو ڈانس کا پنچی ہرندیاں نے میں زیادہ میرے ماما سے کہنا سمجھدار کرنا خامد کی ناراض کی طرح رامندی کا خیال رکھا کرو ایک کس وقت راضی جیڑی کر راضی ہو گئے نا وہ کرو اس بات سے باتیں آج کہوں کچے کھانتے پھرتے نے بیچارے کوئی بات نہیں پوچھتا کچے کھانتے پھرتے نے لیکن دوجیاں دیا کون پوچھے کون آ رہا کہ کون جا رہا بغیر کی تیوسی کا دور دورہ ہر کاروں سے پورے دور سے تسلط ہے ابلیس کی بات چاہیے کون پوچھتا کی ہے تشریف لیکن مائی صاحبہ فرما دیا نے میری دور اندیشی مائی صاحبہ دی دیکھو فرمانا یہ میرے کو ہاتھ پہ گیا کہ میرے محمد کے گردی کی غالب ہوئی میری ڈرتا بھی نہیں ساتھ کہ کتنے پھر خامد رات ساری پکھا رہے نا نہیں پوچھتی میری پیر نے میرا زندگی کا کافیا تو کیوں نہیں کھایا اور یہ میں تو کتنا چشمہ میں پیٹ پال کے میں کھاتا ہوں کہ میری پیپوں میں کیسے کرنا تھا اپنی جان سے دور کرنا کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کیوں نہیں کھاتی تو رب والے پوچھے گا تو ککی کیوں پا رہی ہے اللہ یہ رشتہ یہ دلی ہے آتے نے جی یہ پوچھا کئی پر آتے کرم کی مان تو بجا دے لا بیوی کو پوچھا کرم ہوتی ہے تو کیوں نہیں کھاتا لوگوں نے پوچھا تو بیوی کو پوچھ لیا شرم ہے کہ محبوبہ نے پوچھ لیا حیا کوئی نہیں وہ سچے تو قرآن ہوتا کرتا ہے بنا خود کو تیار شرف نہ بند بنا کر ہو تو من سکنا تیار کسے دے گا تو کی دھڑی 10 سال شروع کر دیتی وہ سے جا کے ڈرے چیز پر کون پوچھے عمر فاروق کی لاٹھی ہو گئے تو تم پوچھے میں ماں باپ قربان کر سکا اے وقت میری اما جان نبی پاک کے پول دروازے سے کھلوتی ہوئی میری اما جان سے تیری اما جان بے نصیب نہیں بنوں ماں من دے کہ صحابی کولوں کی لنگیا بخاری کی حدیث ہے کہ اوسے تو چلا گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے آواز ماری ہوا آمین آج جس وقت تو آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھی اے میری بیوی آیا اے میری بیوی تو تیری ماں تو جا ہوں سن آپ نے فرمایا کہ میں دستا نہ تو کھولے کرے پھر میں شیطان کو گھر پاؤں گا کہ رب کا نبی کھولے چلے تو پھر ہوتا ہے ایہو جی طہارت تو قربان جانا ایسو جی دور دیکھی تو میں بارے جانا ربا تیری صاحب کی قسمیں جو مہربانیاں تو محمد کی راہ کھاتے اسے سیکھیاں نے وقت تمتا کرنا تیری ذات کی قسمیں کھاتے سے کسی قسم کے کرم نہیں کرنا اس واسطے کے خامد کی ناراضگی اور خامد کی رضامندی کا پتہ رکھا کرو تیری گھر سے میرا زندگی کا خاصی راضی ہے ایک طرح کے چاہتے کے پوڑے نہ پاؤ خدا کا خوف پیدا کرو زندگی آرام کی گزارو آپ تشریف لے نے مائی صاحب آپ فرمادیاں نے تشریف لے نے اسلام کر کے پوچھتے نے سنا کافی کے ذریعے ایک بخاری کی حدیث پیش کر رہی ہے واپس چلے جاتے ہیں میں نے صبح پہ گیا لیکن طوفان کی خبر کوئی نہیں آؤ فرمادیاں نے ایک دن رات میں ان میں نکتا دینا باہر چلنی سزایا حاجت نہیں سزایا حاجت کرنے واسطے میں باہر چلنی ہوں ان میں نکتا نام انہیں نکتا یہ کون ہے عبد المطلب کی بن عبد مناف کی بیٹی ہے انہیں نکتا ابو رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی ایک اساتذہ عباد کے پتر بن مطلب کی بیوی حضرت ابو بکر صدیق بھی ماسی لگتی رشتے داری سے جس وقت نہ چل رہی ہے میرے رات کیونکہ سارے گھر بیت الخلا کا کوئی انتظام نہیں تھی بادشاہ کے بینکیاں دیا تھا ان دونوں کا دھیان نہ جس وقت میں بات چلی گئی جانتے کی ہوا فرمادیاں نے ان نشتا کی چادر ہو کر پیر سے تھلے آ گئے کہ گا جاؤ مجھے سوالی ہے ہائے نشتا کا سخت نہ رہتا نشتا خراب ہوگا اپنے پتر کو
چادر فیصلے آ گئی کہ سیٹا لگا مفتا کی ماں کہ میں چاہتا فرماتے نے آخر لگی ہر مفتا کا کچھ نہ رہ جا خراب ہو جا مفتا تو میں آتا ہوں اما تو ایسے بندے نو پورا کوئی کہیں گے جہاں بتا گمبر رحمت کے نال جنگ پکڑنے کی کڑی نہیں ہویا وہ بدل گئے کہ بڑی سان بانا کہ میں نے کہ مفتا ہر نہیں پول دیکھی ہے تینوں سے کسی گل کا پتا ہی نہیں ایسا تو بڑی پوڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں نہیں پتا ایسے ایسا صدیقہ نو کو نہیں پتا ایسے رابعہ بصریہ پیش کی جاتی رابعہ بصریہ کون ہاں ایک اچھی سکھانا میری اما جان کے مطابق جو محمد کی بیوی سب برداشت کر ہائے دل کا تیرا ٹکنا رہ جائے تو تے باقی دنیا کی دلی کو بھی غائب کی کنجی دے سکی تو میری توبہ کے غائب کی کنجی کسی ماں کو ہوگی کیسے صدیقہ کو ہوگی ان سارے طوفان کا پتا ہوگا اور جو خدا کی مخلوق کی چوگات کے کنجے نماز ہوگا ایسا کام تیرا محمد ہوگا اور بننا چلنا لیکن بڑی یقدم ایسا صدیقہ کو پتا نہیں کسی کے سنگا چاہے عقیدے صحیح کرو خدا کو ڈرو جو پہلو رضا خانی یہ کرے جو بریڈی کرے کہ خدا کو صلاح کو عالم الغیب ہے سب کچھ نور کر کے رکھو کہ میں ایسا صدیقہ کے بات کا نبی صاحب کو پتا خدا کی قسم درد بیٹھن کے اس کا جواب نہیں جل گئے دیکھ ہے پتا کہ مارے گا کہ یہ نہ کہ پھر دوسرے پاس میں کیا سیزن ہوئی آخر لگی میں نے سارا واقعہ سنا دیتا یہ ایسا چہرے سے آپ پورے پڑیا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنال میری تو بیماری بڑھ گئی اگے بیمار تو کچھ زیادہ بیمار ہو گئی اللہ والیاں ہو جاتی ہیں غیرت والیاں ہو جاتی ہیں شرم حیا والیاں ہو جاتی ہیں لیکن جڑے ٹھیک ہو نا ٹھیک تے لگے چالو پنجابی ٹھیک تے لگے انہوں کے نک سے بیٹھی مکھی سے ہاتھ مار کے اڑا چلی انہوں نے کسی گل کا احساس نہیں ہوتا لیکن اللہ والے کہ شرم و حیا کی دنیا کی جنہ کا ڈیرا ہوگے کہ غیرت کے دریا کے کنارا ہوگے وہ اللہ کو ڈر کے نہ دنیا ہوا کو متاثر ہو جاتے ہیں کہ 30 بندے کو کوئی نہیں پتا ہوتا آئی کہ گئی کہ نہ کرے تو ایس وقت سے گل ہی کوئی نہیں کہ چاہیے جی چیز ہو گئی فرماتیاں نے میں کہ بیمار ہو گئی میرے پیروں سے تھلیوں زمین نکل گئی یہ ہو گیا میرے مطلب میں اس وقت بار آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے کیا نہ سن لو موٹی موٹی بات عرض کر رہا آپ نے سلام کیا حال پوچھا میں درخواست کی تھی رب دیا حدیثہ کے اجازت دینے سے میں دیکھیوں سے گھر چلی جاؤں میرے جان کا مطلب یہ تھی میں کچھ اپنے ماں باپ کو پوچھا اس طوفان کی کنی کو خبر نہ ہوئے محبوبہ بیوی ہے سلمان نبی میرے منہ سے ہو نبی پاک کی بیوی میری سوتن ہے اور اس سے میرے منہ سے وہ بہ گئی کہ میں مجھے اونٹ سے بہ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا پریکھا کر کے تو اونٹ بند کرے گا جس پر گائے سے اتری کہ گاؤں کو شاید تو میرا کیا بن دھیان رکھنے سکت آ گئی یاد تھا میرے سے کوئی چھوٹا اتار میں نے ڈنگے نہ تیرے محبوب کی جدائی یہ نہیں برداشت نہیں کرتا ایک میرا نہیں خامد کا بیوی کی محبت تھا آئٹا بے نصیب مسلمان بیوی نہ محبت کرتا شرمانتا لیکن محبوبہ نہ کرتا ہی حالانکہ اس کا بہت بڑا نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا بڑا خوش ہوتا جس وقت کو گھوڑ دوڑ کرتا جنگ کی تیاری کرتا کہ کھیلتا تیر اندازی کرتا یاد سیکھتا ریفل پستول وغیرہ کسی سے جو ہے احتیاط کی وقتی لحاظ میں ضرورت ہے اس میں کرتا ادو بھی خدا خوش ہوتا فرمایا کہ تو اپنی بیوی نہ کھیلتا محبت کرتا خدا ادو بھی خوش ہوتا حدیث سے میں سنا سکتی ہے نا رب کو ڈر کے تم جمعے کے بعد پتہ لگے گا مفتی کنہ کو فتوا دیتا ہوں کہ دنیا محبت انہوں نے دنیا کرنا چھا کر دوں گا اور میں قربان کیا کہ میرے محمد دنیا کی کہ میرے کہنا چاہتا
جگہ تقریر سے کھلیاں کرنا کس طرح خدا کی قسم پڑتے اور وہ کر دیتے کہ جو کھلیاں نہ کرا کہ سانو کتوں پتا لگے سچن قیامت سے کرو کہ سارے کو ابھی تو جی اپنے آگے ہوتے ہیں نا جی ابھی تو شریعت والوں ان ہو کے کھلیاں نہ کرا کہ تمہیں کس کا پتا لگے تھی کیا پانی ہوتی ہے کہ کتوں ہو کہ گل میرے منہ سے سمجھ پاؤ بہتری آ جائے میں نہیں اپنے کہتا تھی آپ آتے جی ابھی کہ ان ہیں ہمیں تو پتا کوئی نہیں کہ جب پتا نہیں تو کھلی بات کرا تو پتا لگے نا پوری پاس میں تو مر گیا کھانا جو ہوگا کوئی سجا سے لگے لائے تے پتلیاں کا ڈر لیکن خدا کی قسم میں تو نبی پاک کا فرمان کھلتا سنوں فرماتی میں جس وقت چلی گئی میں نے اجازت نہیں کی میں چلی جانی میں اپنی ماں نے کیا کر کیا اپنا جو کہ ٹیچر تھا میرے متعلق سے کر لگا میری ماں یہ کیسی مائی منزل میں در سن کے یا گھر کمی مت تو قبل آجا بچوں کو نصیحت بند کیا ہاں میں مر جاتی ہے تو پہلا سے کھلی کھلائی ہو گئی یہ گل میں نہ سنی اطمینان نہ پھر تھوڑے جا دن کی اجازت دے دو ہاں جی میں بھی چاہوں گا کسی ٹھکانے سے بات پہنچ جائے اور میں چلے میرے فراق کچھ بات لے کے اپنے گھر میں تکلیف لائے گا زندگی کا ایک بات ہوگی کھڑے ہم نے جمعے خدا سے کاغذات جمہورت ہے یا اللہ ایمان سے توحید سے خاص نہ کری میرے سے میرے سے ہم مختلف مسلمین اور آج حسن میری ماں نے جواب دیتا بیٹی کو ہونا نہیں چاہیے جی خامد میں پیاری ہو گئے لوکی ہوتے تھے دکان بند ہو گئے کیونکہ پیاری ہے نا جگہ کے تین اس واسطے لوگ سونکنا دوجیاں کے حادثہ میں گل نہیں پاؤں گی کہ میں صاحب ہمارے بات کر چلی میں ایسے صدیقہ کی بات جانا سبحان اللہ اس کی گلا ہوئی نے پڑھی حضرت مائی صاحبہ فرماتی نے میں ساری رات ہی روتی رہی دسو ہاں کہ گل ہوں میں لمبی یہ نہ کرتا یار ہوں میرے خلاف ہے اس کے آتے ہیں منڈیاں تو یہاں کے پلے کی پہ یہاں کا ہم درد ہے نا وہ تیجا اچھا خطبے کا ہو جائے تو ہوں بھی تکلیف جاؤ کہ میری ہمدردی سے تو خطبہ آگے جاری ہو گئے ان کو ہوں کر نہیں میری نیت سے تے پلے پہ جائے اللہ تو ہمیں توفیق دے تو بسترے سجو رات کی منجے سے زندگی منجے مر کر گئی اذان ہو جائے تو جلدی تکلیف لے آیا کرو تکلیف کی بات ہاتھ ہو جاتا ہو اللہ کے کار دے مائی زیادہ فرماتی نے میں ساری رات روتی رہی سڑتی دیر تک میری آنکھا بچوں ہاتھوں نہیں سم دے میں اتروں کی برسا پسندی رہی میں صبح ویلے روٹی کا پہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کہ وہ سامان کر دیا ہائے میں قربان جاؤں اور بھائی مانو تو سب محمد نے نہ تو کتنے تھا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آسمان تو بند ہو گئی حضرت علی کے وہ سامانوں نبی پاک نے بلا کے پھر پوچھا بھائی روحنا علاج آلے علی وہ سامان میں بیٹا تو پیارا ہو گیا مینو سلاح دو میں چاہوں طلاق دے سکا میں چاہوں طلاق دے سکا رضی اللہ تعالی عنہ طلاق کے مشورے امام میں دسو کہ محفوظ خدا نو پتا ہوتا تیرے سرتا ہوتے تو چھوٹی نہ کیا کرنا کرما والے حضرت جی میں کرما والے کیا ابھی کرنا والا اوکار ہوا جی میں کیا کہ جانتے ہیں کیا کرے گا ہاں آ گیا نا جب تک چیز رہ گیا حضرت جی میں پیسہ نہیں کر سکتا اور خدا تو لوٹا یہ پیسہ کرنا کا پتا ہوتا کہ میرے محمد میں ہوگا رب نے نہیں رکھا تو نہیں پتا سب بار کرتا آج فیصلہ کر کے چنے تو اتنا کہ خدا پر پورا غیر میں جاننے والا کوئی جس وقت آپ نے چلایا نہیں تو سامان مشورہ دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو حضرت عائشہ بن متعلق یہ چیز جاننا میں نے کوئی حق دیا آپ کی بیوی بڑی پاک ہے یہ طوفان سے بہتان ہے اب یہ سبھی نے کچھ عادت سے دیتی پر بدی گئی
آخر لگے بن ساؤ سراہا پیغمبر علیہ السلام تمہیں ایڈا غمناک ان کی کی لوڑ ہے تمہیں بیویاں ہو سکے تو تھی ہوں ذرا خیال فرما لو کہ کیسا اندازہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن حضرت عائشہ نے ساری زندگی دل سے ڈر رکھی ہے تیاری کہ انہوں کیا نہیں کی تو ساما مانگو میری دوائی دے یہ واقعہ عائشہ جانے میری اماں جان حضرت علی جانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا کوئی حق نہیں میں کر کرا تو آپس اس ماں پتر ہیں وہ نبی پاک کا چاچے کا پتر آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آبا آسانی سن سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے آخر کی حضرت میں آج تک ایسا بھی کوئی گل نہیں دیکھی نہیں دیکھی ہے کہ آٹا گن کے رکھ دیتی ہے کہ کبھی بکری آ کے کھا جاتی ہے چھوٹی سی آٹا گن کے رکھ کر بھی بکری کھا لے اور کوئی عیب نہیں کہ کبھی یہ چیز ہے کہ چھوٹی عمر ہے گھر کے کما والا خاص خیال کوئی نہیں ویسے قصہ طوفان سے بن کر بخاری کی ہماری زیادہ فرمانیاں نے میں ڈھونڈی رہی بڑی روئی رو رو کے میرا جگر پھٹ گیا اکھاں کی جو چمچم آنسو جاری پہ گئی اجے میں سارے بیٹھیاں پہ کم ساری عورت نے اندر آؤں گی اجازت منگی ایسا ہے میں آ جا آج ہم سندھواری سے چاند آ جا آ جا کہ میں کے بیٹھی رو کی کر پئی یہ بھی کرے نا اللہ کے رونے لگا پئی اور جنہ دیا کتنی چادر تار لگے انہوں کے رونا ہی بندہ ماریا رونا کہ تیر کی گل نہیں کرتا بغیر کی وہ خود ہو جاتا چلو کی پرواہ ہے کوئی پوچھنے والا اس وقت میں اجے انسارا کی عورت بھی ہوتی ہے کوئی میرے ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے نہیں کہ اچانک نبی پاک کو چیز بلایا السلام علیکم نبی پاک السلام علیکم آپ کو بلایا جس وقت بہ جاتے آپ نے لگی پہلی دفعہ مائی کرتا فرماتی ہوں آج پہلی بار میرے کو ایک مہینے تو پیچھے نبی پاک آن کے بیٹھے فرماتی ہوں آج پہلی بار میرے کو ایک مہینے تو پیچھے نبی پاک آن کے بیٹھے خامت کی جدائی کا کنر حساب تو دبے نہ دبے کو پوچھی وہ گلا کرنی ہے کہ نہ خامت کا گردہ ہو اللہ والی مائی اور چاہے خدا کو لوٹا اللہ کی بات کا جواب دینا پڑے آن کے بیٹھا ایک مہینے میرے مطلب میں کوئی بڑی نہیں اتری آن کے بیٹھے سلما جہاز پڑیا نبی باپ نے سب سکتا ہے سننا کہ خدا بھی حمد و ثنا بیان کی تھی اور ابھی عبارت سن لو علم کرو فیصلہ غصہ کرنا محنت کرنا جاؤ خطر آگے چلے آپ فرماتے میں جائے ساتو وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَلَامَ یا عائشة فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا بخاری شریف اور ترمذی آجا میں تیرے بلو آگل پہنچی ہے کذا قد بلغنی عنک کذا میں تیرے بلو آگل پہنچی ہے صحیح کوئی سے طریقت پتہ شکر ہو کلو جے تو بے گناہ سے اللہ تینوں بری کرے گا جے تو بے گناہ کہ جے گناہ نہ اور مرغا فائن کون سے بری جے کر تو بری شریعت جے بے گناہ اللہ تینوں بری کرے گا بری کون سے علم سے جے گناہ کر بیٹھی ہے جے تو گناہ کر بیٹھی ہے تیری کا رفع پھر اللہ کو بخشش مانگ کے توبہ کر یہ کر بیٹھی ہے اللہ کو بخش مانگ کے توبہ کر کیونکہ جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے گناہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے یا ایسا تو فاتق اللہ ایسا رب کو ڈر جائے ایسا رب کو کری کیوں
انتم بنات آدم کسی آدم دیا تیاں کتنے کتنی کسی آدم کی اولاد کوئی اولاد اندر کو گئی یہ خطا کی تو توبہ کر سمجھتی میں اللہ کے پیغمبر نے بات کی پاپا سمجھا ہٹ کے بات ہو حضرت ایسا فرما کی یہ پھول دینے لوگ پھول کی کو پتا ہمارا جدید اللہ کے نبی میری سے 24 سال حضرت یونس علیہ السلام سے شروع کر دی ہے جنہیں میں اقرار کر رہا جی میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا تو پاس کرا تو پھر تو نہیں یقین نہیں آنا تو جی میں نہ کرتا سنا ایسا اقرار کرا تو پھر تھی سچا جانو گے اور میں جواب سے نہیں اکیلا پسا ضرور نہیں کرنی یعقوب علیہ السلام نے لکھا واللہ المستعان علی ما تصفون میرا صبر کرنا تیری غلطیوں کی دیر ہے ان ذرا صبر کی تنظیم کی اقوام آتے فرما دے روتے بیٹھیاں نا کہ نبی صاحب سے دئی ہوتی تھی اور ہائے صبر تیرا خدا بھلا کرے جس کا پاگل ہو گیا وہ بھی بیڑی کار کرنا تنظیم صبر کیا سوائیں دماغ صاحبہ کا صبر کا پیمانہ مریض ہو گیا لگ گیا وہی بادلوں کی بیٹھی ہوتی جس میں پسند آتے پیغمبر پہ وہی ختم ہو گئی ہم کے سامان میں بھی ایسا اللہ کی رحمت ہو گیا خدا مجھے بڑی کر دیتا اللہ نے بڑی کیتا ایسا تو ہماری صاحبہ کی شان ہے کہ بہتان کرتے کہ خدا سب بڑی کرے میری ماں کہنے لگی ایسا ہوتی میری ماں کہنے لگی ایسا ہوتی نبی صاحب کا شکریہ ادا کرو سکے تو میں ایسا تو دیکھا فرمان دیا میں بس لا اقوم الیہ اللہ کی قسم ہے کہیں اس نے نبی پاک ضروری یا احمد اللہ عز و جل میں تو خود میں تو شکریہ ادا کروں گی اللہ نے مجھے نہیں پڑی تھی تب ابھی میری بات بھی تھا کوئی جیسی